یہ خانقاہ اسلام پور ہے۔ یہ عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1306 ہجری میں بن کر تیار ہوئی تھی۔ حضرت شاہ ولایت علی ابوالعلائی ہمدانی نے اپنی زندگی میں کسی عمارت بنانے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ ان کا قول تھا کہ فقیر کو کسی عمارت کی کیا ضرورت، وہ جہاں بیٹھتا ہے وہی خانقاہ ہو جاتی ہے۔ بہار میں آپ کئی خانقاہوں کو جائیں گے، لیکن یہ عمارت آرکیٹیکچر پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایک بالکل الگ نظر آئے گی۔ یہ بہت ہی پلانڈ وے میں بنائی گئی خانقاہ ہے، جس میں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تقریباً 16 محراب اندر کی طرف بنائے گئے، جو سماخانہ ہے، ایک وسیع سماخانہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیچھے جو نظر آ رہا ہے وہ سجادگان جو یہاں ہوتے رہے ان کا حجرہ ہے، جسے ہم لوگ تین درہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر 3 دروازے آگے کی طرف اور 3 دروازے پیچھے کی طرف ہیں۔ پیچھے کی دروازے سے سجادگان خلوت میں یعنی اپنی حویلی میں، رہائش گاہ میں چلے جاتے تھے، اور آگے کے دروازے سے وہ خانقاہ میں اور مسجد میں جایا کرتے تھے۔ یہ خانقاہ اپنے آپ میں ایک بہت وسیع تاریخ کو سمیٹے ہوئی ہے۔ بہت بڑی شخصیات نے اس خانقاہ میں آ کر بود و باش اختیار کی۔ حضرت شاہ ولایت علی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب یہ خانقاہ عوام الناس تک پہنچی، کیونکہ اس سے پہلے کے جو سجادگان ہیں، آپ کے نانا ہدایت بلخی، ان کے والد کمال الدین بلخی، ان کے والد عامل بلخی، ان کے والد لطیف بلخی، یہ لوگ بڑے بزرگان دین ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو زمانے کے سامنے بہت کھولا نہیں تھا۔ لیکن حضرت شاہ ولایت علی ابوالعلائی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے کے سامنے اپنے آپ کو کھولا، اور لوگوں نے ان کی بزرگی کو تسلیم کیا۔ اور 13ویں صدی ہجری میں یہ خانقاہ پورے بہار، بنگال، اڑیسہ، اتر پردیش کا وہ علاقہ جو بہار کو لگتا ہے، اس میں مقبولیت کی بلندی کو پہنچا، اور اس حد تک پہنچا کہ اس عہد کے خصوصاً بہار کے زیادہ تر سجادگان اس خانقاہ سے وابستہ ہونے لگے، بڑے عالم دین اس خانقاہ سے وابستہ ہونے لگے۔ حضرت شاہ ولایت علی ہمدانی کے مرید و خلیفہ کی ایک لمبی فہرست ہے جو سجادگان میں ہے۔ اہم نام میں جناب حضور شاہ امین احمد، جو صاحب سجادہ مخدوم جہاں خانقاہ معظم ہوئے۔ مشہور عالم دین حضرت مولانا رفیق احمد شہباز پوری، جو خلیفہ ہوئے امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ مولانا ابو الحسن دسنوی، جو سید سلیمان ندوی کے والد ہوئے۔ یہ تمام لوگ حضرت ولایت علی کی زیر سرپرستی تعلیم یافتہ تھے، اور ان لوگوں نے خانقاہ اسلام پور کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ خانقاہ کے اس کیمپس میں یہ آپ خانقاہ دیکھ رہے ہیں، خانقاہ سے ہی جڑی ہوئی بالکل منسلک مسجد ہے، جو بہت ہی پرانی مسجد ہے، جو تقریباً 250 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ اس سے مسجد سے ہی جڑی ہوئی درگاہ ہے۔ درگاہ میں تمام بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ اس خانقاہ سے ایک بہت بڑا نام جڑا ہے، جن کا نام فرزند علی صوفی منیری ہے۔ اس خانقاہ کے بہت بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بے حساب نایاب کتابیں لکھی، وسیلہ شرف و ذریعہ دولت مخدوم جہاں پر ایک نایاب کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ اصطلاحات المصوفین، ان کا فارسی میں ایک نایاب کارنامہ ہے۔ راحت روح، خط راست، یہ تمام کتابیں جو آج بھی ادب
की दुनिया में और तसव्वुफ की दुनिया में मशाल राह है। तेरह 1305 हिजरी में जब हज़रत शाह विलायत अली का 5वां उर्स मनाया जा रहा था तो मुरीदीन ने ये राय ज़ाहिर की कि एक खानकाह की तामीर की जाए। इसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि इमारत वो जो चालू इमारत होती है उस तरह न बने, बल्कि इसका किसी इंजीनियर से बाज़ाब्ता तौर पर, उस वक्त जो बड़े बड़े मिस्त्री होते थे उनसे इसका प्रॉपर एक नक्शा तैयार करवाया जाए। तो गोया कि ये खानकाह उन्हीं कारीगरों का नक्शा है जिन लोगों ने इस्लामपुर में नायाब इमारतें बनाई। इस्लामपुर में, खानकाह इस्लामपुर में 2 दिन ऐसे हैं जब यहाँ बहुत बड़े उर्स मनाए जाते हैं। एक उर्स 13 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है जो हज़रत शाह विलायत अली अबूल-उलाई हमदानी का उर्स होता है। इस उर्स के मौके पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात से ज़ायरीन आते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा उर्स 3 रजबुल मुरज्जब को होता है। ये 3 दिन का उर्स है जो 2 से शुरू होकर 4 तारीख को ख़त्म होता है। ये उर्स हज़रत सैयद शाह अयूब अब्दाली अलैहिर्रहमा का होता है जो हज़रत शाह विलायत अली के छोटे नवासे सैयद अली के बेटे थे। हज़रत शाह अयूब अब्दाली अलैहिर्रहमा अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े वली अल्लाह तस्लीम किए गए हैं। और ये 2 उर्स ही आप कह सकते हैं कि ख़ास उर्स है जिसमें काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। इससे हटकर 6 ज़िकात को फ़रज़ंद अली सूफ़ी मनेरी का उर्स होता है। 29 रमज़ानुल मुबारक को शाह अब्दुल क़ादिर का उर्स होता है। 27 रमज़ानुल मुबारक को कमालुद्दीन बल्खी और हिदायत बल्खी का उर्स होता है। ये सब अहम दिन हैं जिस दिन उर्स होते हैं। और 26 रबीउल सानी को सैयद अली का उर्स होता है। 2 रबीउल आखिर को तैयब अब्दाली का फातिहा होता है। ये 2 बड़े उर्स 13 मुहर्रम और 3 रजबुल मुरज्जब के बाद ये दिगर उर्स जो हैं ये छोटे बड़े फॉर्म में मनाए जाते हैं यहाँ।